عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں، تحریک انصاف کی یورپی یونین کو آن لائن پٹیشن، پاکستان پر ایٹم بام گرا دیا جائے۔ اس نے کیا سمجھا کہ لوگ یہ بتائیں نا، کیا لوگ چونٹیاں ہیں؟ سیاسی جماعت مقاصد کے حصول کے لیے جھوٹ کا سہارا لے کر ملکی معیشت کو داؤ پر لگانے کی سازش میں مصروف ہے، عوام کو منصوبوں کے نام پر یہ بیانات کبھی کسی نے نہیں دیے۔ اب خان صاحب کا یہ خیال ہے کہ شاید اس طرح کے بیانات دینے سے میں اسٹیبلشمنٹ کو یا ان کے جو ایکٹس آف امیشن کمیشن ہے ان کی سزا ملنی چاہیے۔ وہ سزا کیا ہے؟ خدا نہ خواستہ پاکستان کو کچھ ہو جائے۔ نہیں تو پاکستان نہیں، تحریک انصاف کی پوری سیاست اسی ایک لائن کے گرد گھوم رہی ہے۔ عمران خان اور پی ٹی آئی نے اپنی بقا کو پاکستان کی بقا کے ساتھ نتھی کر لیا ہے۔ پی ٹی آئی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اگر عمران خان کو جیل سے نکال کر وزیر اعظم نہ بنایا گیا تو وہ اس ملک کو چلنے نہیں دیں گے۔ جی ہاں، تحریک انصاف کی جانب سے ایک اور ملک دشمنی سامنے آ گئی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے مطابق تحریک انصاف نے انٹرنیٹ پر آن لائن پٹیشن کے ذریعے یورپی یونین سے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس واپس لے لیا جائے، کیونکہ عمران خان کو جیل میں سہولیات نہیں دی جا رہی ہیں۔ پاکستان کی سب سے پاپولر جماعت کا یورپی یونین سے ایسا مطالبہ کھلم کھلا ملک دشمنی ہے جس سے پاکستان کی برآمدات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری متاثر ہونے سے 4 کروڑ سے زائد محنت کش بے روزگار ہو سکتے ہیں۔ قوم کے مشترکہ اقتصادی اور مالی مفادات کو یوں سیاست کی بھینٹ چڑھانا ملک سے غداری کے مترادف ہے۔ تحریک انصاف کی یورپی یونین کو آن لائن پٹیشن عمران خان کی اس سوچ کی ترجمانی ہے کہ اگر وہ اقتدار میں نہیں تو پاکستان پر ایٹم بام گرا دیا جائے۔ تحریک انصاف کی جانب سے ایسا پہلی بار نہیں ہوا۔ ابھی چند دن پہلے عمران خان نے آئی ایم ایف کو خط لکھ کر کے مطالبہ کیا تھا کہ پاکستان کو دیے جانے والے قرضے الیکشن آڈٹ سے مشروط کر دیے جائیں۔ جی ہاں، وہی خط جس میں وہ امریکہ سے مطالبہ کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر کے الیکشن نتائج کی انکوائری کرائی جائے، جس کا امریکہ نے بس اتنا سا جواب دیا کہ ایبسولوٹلی ناٹ۔ صرف یہی نہیں، تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے وقت بھی پی ٹی آئی پاکستان اور آئی ایم ایف ڈیل کو سابوتاج کرنے کی کوشش کر چکی ہے۔ شوکت ترین کی وہ ٹیلی فونک گفتگو آن ریکارڈ ہے جس میں وہ اپنے 2 وزرائے خزانہ کو حکم دے رہے ہوتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو خط لکھیں اور انہیں پاکستان کے ساتھ نئے معاہدے سے روکا جائے۔ سانحہ 9 مئی ہو یا ملکی معیشت سے کھلواڑ کی بار بار کوشش، یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ عمران خان کو کسی کا کوئی ڈر نہیں۔ مخصوص سیاسی جماعت کا ملک دشمن ایجنڈا کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ مخصوص سیاسی جماعت مقاصد کے حصول کے لیے جھوٹ کا سہارا لے کر ملکی معیشت کو داؤ پر لگانے کی سازش میں مصروف ہے۔ ایک طرف نئی حکومت کا قیام اور پھر حکومت کی جانب سے معاشی اصلاحات کے لیے سر توڑ کوششیں کی جا رہی ہیں، اور دوسری جانب ملک دشمن سیاسی جماعت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیلے بہانوں سے ان کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ آئی ایم ایف کا ایک وفد جو ہے وہ آج پاکستان پہنچ رہا ہے، جس سے پاکستان جو توسیع شدہ فنڈ ہے اس کے تحت ایک بڑا اور طویل پروگرام لینے کا خواہش مند ہے، جس میں 6 ارب ڈالر کی جو قسط ہے وہ بھی شامل ہے۔ اب ایسی صورتحال میں مخصوص سیاسی جماعت ملکی معیشت پر حملہ آور ہونے کی کوششوں میں مصروف ہے، جس کی واضح مثال جماعت کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے نام پر ایک پٹیشن کا دائر کرنا ہے کہ یورپی یونین پاکستان سے جی ایس پی پلس جو سٹیٹس ہے وہ واپس لے کر پاکستان کو جی ایس پی پلس کا درجہ جو 2013 میں ملا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جس میں 2 مرتبہ توسیع کی گئی تھی اور اس کے تحت پاکستان کی جو مصنوعات ہیں ان کو یورپی منڈیوں تک رسائی دی گئی تھی۔ اب خواہش کا اظہار کر دینا اس جماعت کی جانب سے یقینی طور پہ بڑی حیران کن بات ہے۔ اس سے پہلے بھی اسی مخصوص سیاسی جماعت کے بانی کی ہدایت پر آپ کو یاد ہوگا کہ آئی ایم ایف کو خط لکھ کر پاکستان کو ملنے والی قسط کو روکنے اور آئی ایم ایف پروگرام کو سبوداز کرنے کی باقاعدہ کوشش کی گئی تھی، اور آئی ایم ایف کے خط کے بعد یہ کرنا یقینی طور پہ لمحہ فکری ہے۔ اگین یہ وہی گڈ کاپ بیڈ کاپ اسٹریٹجی ہے، یا جو بات وہ کر رہے ہیں وہ ایک الگ سٹریم پر لے کر جا رہے ہیں کہ سری لنکا والے حالات ہو جائیں گے، لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے، مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ آن؟ خان صاحب نے آج گفتگو کی ہے تو اس سے تو یہ بڑا کلیئر ہے، ان کے حامیوں سے معذرت کے ساتھ بڑے جذباتی لوگ ہیں، جلدی مائنڈ کر جاتے ہیں۔ خان صاحب نے کوئی سبق نہیں سیکھے، وہ ابھی بھی آج والا ان کا سٹیٹمنٹ ہے، ان کے بارے میں کسی نے صحیح کہا ہوا ہے کہ خان صاحب کو دشمنی کی ضرورت نہیں ہے، خود اس میں سیلف سفیشینٹ ہیں۔ مطلب پالیٹکس میں اس ملک میں
یہ کون سا لیڈر ہے جو جیل میں نہیں گیا؟ قائد اعظم کے علاوہ آپ بعد میں دیکھیں لیاقت علی خان صاحب، چلو ارلی ان کی تھی، ان کے علاوہ کون مطلب اس ملک میں جیل میں نہیں گئے؟ بھٹو صاحب پھانسی لگ گئے. یہ بیانات کبھی کسی نے نہیں دیے. اب خان صاحب کا یہ خیال ہے کہ شاید اس طرح کے بیانات دینے سے میں اسٹیبلشمنٹ کو یا ان کے جو ایکٹس آف امیشن کمیشن ہے ان کی سزا ملنی چاہیے. وہ سزا کیا ہے؟ خدا نہ خواستہ پاکستان کو کچھ ہو جائے. اب مجھے نہیں پتا جو آج انہوں نے بیان دیا ہے یہ ان کی خواہش ہے، خبر ہے، یا وارننگ ہے، یا مشورہ ہے. اب یہ ان کے حامی خود طے کر لیں کہ واٹ از دس، کہ پاکستان جو ہے نا سری لنکا بننے جا رہا ہے. اب یہ بس سری لنکا بننے سے ان کی کیا مراد ہے؟ ان کا کبھی بھی فالوور جو ہے کبھی اس بات کو سیریسلی دیکھتا ہے؟ ساتھ میں ہم نے دیکھا کہ اگرچہ انہوں نے اس کو ڈینائی کیا ہے پی ٹی آئی والوں نے، کہ ساتھ میں آپ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ آپ کی جو وہاں پہ آپ کو ملا ہوا ہے اس کا اسٹیٹس پلس ملا ہوا، جی پلس اسٹیٹس $1 بلین کی آپ کو ٹیکسز اور ڈیوٹیز جو ہیں وہ آپ سے چارج نہیں کرتے. وہ یورپین یونین جو ہے جن کو خان صاحب نے وہ لیٹر نہیں لہرایا تھا جنہوں نے یوکرین پہ ووٹ مانگا تھا، تو وہ خان صاحب نے ملسی میں جا کے کہا تھا ہم غلام تھوڑے ہیں کہ آپ کے کہنے پہ ووٹ دے دیں گے. یہ انہی کوئی ان کے پی ٹی آئی کے جو حامی ہیں انہی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کی امداد جو ہے نا جو $1 بلین کی ٹیکسز کی ڈیوٹیز میں آپ دے رہے ہیں وہ آپ واپس کر لیں. جو انہوں نے انڈیا کو نہیں دی ہوئی، انہوں نے سری لنکا کو نہیں دی ہوئی اس وقت تک میری اطلاعات اگر ٹھیک ہے، نہ انہوں نے بنگلہ دیش کو دی ہوئی ہے، انہوں نے پاکستان کو دی ہوئی ہے تاکہ یہاں سے ایکسپورٹ بڑھے، یہاں سے ہمارے ڈالر بڑھیں، یہاں پہ جابس کریشن. صاف ذرا جب کوئی چیز بنتی ہے یہاں پہ آپ کی سستی چیزیں آپ کی سیل ہوتی ہیں یورپین مارکیٹ میں تو پیسہ آتا ہے تو آپ کی یہاں پہ جابس نکلتی ہیں، نوجوانوں کو ملتی ہیں. اوور آل پاکستان کی کسی بھی آپ کی سچویشن بہتر ہو رہی ہے. اب آپ کہتے ہیں نہیں یہ واپس لے، چلو مان لیا کہ خان صاحب کی پارٹی نے ڈینائی کیا جی ہم نے ایسا نہیں کہا، لیکن آپ کی پارٹی وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے اس میں عامر الیاس رانا صاحب. بہت سارے ان کے حامی اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا پہ جو اس بات کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں، پٹیشنیں بھی ڈال رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ سائن کریں یورپین یونین کو بھیجیں. مان لیا کہ خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، انہیں نہیں ہٹانا چاہیے. میں تو پہلے دن سے کہتا تھا خان صاحب کو 5 سال پورے کریں، یہ قوم ان کا پورا چسکا لے، 5 سال خان صاحب کا ذائقہ ان کو لینا چاہیے. یہ تو زیادتی کی کہ ہمارے ساتھ بھی خان صاحب کے ساتھ بھی کہ ان کو ایک طرح کی وہ کر دی، ایک نیو آپ نے لائف دے دی تو خان صاحب پوری کر دے. وہ کہتے ڈیفالٹ ہو جاتا سری لنکا بن جاتا، یہ بھی کہتے تھے اگر ہم کرتے ڈیفالٹ ہو جاتا سری لنکا بن جانا، بننے دینا تھا بھی ایک دفعہ. کہ خان صاحب نے سیم یہیں پہ کیا، انہوں نے مذہبی ٹچ دینے شروع کر دیے. ہر تقریر ان کی مذہب پہ ہوتی تھی، مذہبی چیزوں پہ ہوتی تھی، کیونکہ پاپولر چیز ہے، مذہب سیل ہوتا ہے آپ کا، نیشنلزم سیل ہوتا ہے کہ ہم غلام تھوڑے ہیں. واہ جی قوم چڑھ گئی پہاڑ پہ، ہاں جی ہم کے غلام تھوڑے ہیں، چاہے پلے نہیں دھیلا کر دی پھر میلا میلا دنیا بھر سے بھیک مانگے، پیسے مانگے، ڈالر مانگے، اچھا خود بھی قوم کوئی دینے کو تیار نہیں، ہمارے پلے ہی کچھ نہیں ہے. تو یہ تو بڑی پاپولر چیز ہے جو خان صاحب کہہ رہے ہیں. مطلب میرے لیے بڑی انتہائی وہ ہے کہ جناب کہ اس میں لوگوں کا کیا قصور ہے؟ اگر آپ پاکستان کو سری لنکا بننے مت جا رہے ہیں، آپ کو تو روکنا چاہیے اس طرح کے حالات میں. ایون اوور یور اون کاسٹ، اسی ملک میں 2.5 کروڑ لوگ وہ بھی تو ہیں جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے. اگر خدا نہ خاصا اس ملک میں انارکی میں سری لنکا کی بات وہ جب کرتے ہیں کیا ہے انارکی ہوئی، سول وار ہوئی، لوگ ہیں وہ آپ کے پیلسز میں گھس گئے تھے، سرکاری بلڈنگ میں گھس گئے، صدارتی محل میں گھس گئے اور توڑ پھوڑ اور پتہ نہیں کیا کچھ وہاں شروع ہو گیا تھا. تو کیا خان صاحب کا یہ بھی ہے نا اس ملک کے لیے بھی مشکل میں آپ ہیں؟ یس وی تھنک آپ سے زیادتیاں ہوئی ہیں، الیکشن سٹیل ہوئے ہیں، لیکن موقع ہیں آپ کے پاس واپس آنے کے. روزانہ کی بنیادوں پہ اگر آپ نے اپنے کراؤڈ کو، مجمع کو یہی دیکھنے کا خان کلے کافی ہے، خان مطلب اکیلے ہی کافی ہے، چھیکڑی ہے، تو ٹھیک ہے جی لگے رہیں.